الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں، آپ اس پہاڑ کو ذہن میں رکھیں، یہ پہاڑ دیکھتے رہیں، اور یہ مسجد اور یہ جو مقبرہ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد یہ جو پہاڑی ہے پیچھے اس کو ذہن میں رکھیں، اور یہ راستہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ چار چیزیں ہیں یہاں جاننے والی۔ یہ جو مسجد ہے، یہ جو مقبرہ ہے، یہ مطلب پورا میدان جو ہے یہی احد کا میدان ہے، یہیں پہ جنگ، اس کی جنگ جو ہے یہیں پہ ہوئی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے مدینہ اس طرف ہے نا، مسجد نبوی دیکھ رہے ہوں گے آپ، منارہ وغیرہ دکھ رہا ہوگا تو مسجد نبوی اس طرف ہے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے آئے ہوئے تھے، اور آپ نے اس پہاڑ کے دامن میں جو ہے اپنے فوج گاہ کو لگایا تھا، یعنی اپنے فوج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ رکھا تھا۔ اور اس طرف سے جو راستہ آتا ہے، یہاں سے مکہ والے جو قریش کے جو مشرک تھے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں انہوں نے فتح مکہ کے وقت میں اسلام قبول کیا تھا، تو ان کی قیادت میں جو قریش کے مشرکین تھے وہ آئے ہوئے تھے۔ جنگ یہی جو ہے میدان میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، 50 فوجیوں کو سمجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مقرر کیا تھا، اور کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا میں نے بتایا آپ لوگوں کو، ہلنا نہیں، یہی کہا تھا، بس جواب یہی چاہیے تھا نا، ہلنا نہیں، چاہے جیتیں تو بھی نہیں، ہاریں تو بھی نہیں۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر ہم ہار گئے، ہماری لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، ہم قتل کر دیے گئے ہیں، پھر بھی نہیں ہلنا، اسی پر رہنا، اور ہم جیت گئے ہیں، خوشی منا رہے ہیں تو بھی یہیں رہنا، یہاں سے نہیں ہلنا۔ پہلی فرصت میں جب جنگ شروع ہوئی، کافر کا لشکر اس طرف سے آیا، مسلمانوں کا لشکر وہاں تھا، جنگ ہوئی، مسلمانوں نے کافروں کو کھدیڑ دیا، ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، وہ بھاگنے لگے، یہاں وہاں بھاگنے لگے، بکھر گئے بالکل، وہ سوچ رہے کہ اب تو ہمیں یہاں سے جانا ہے، نکلنا ہی ہے، نکل گئے سارے لوگ۔ مسلمانوں نے اتنے جو ہے بہادری کے ساتھ پہلے لڑائی کی، لیکن کافر بھاگ رہے تھے، یہاں مسلمان جو ہے جیت گئے تو خوشی منا رہے ہیں، جو یہاں پہ اندر تھے جنگ کے میدان میں خوشی منا رہے ہیں، لیکن یہاں کے جو پہاڑی پہ تھے ان کو نبی نے کہا تھا نہیں ہلنا۔ دیکھا کہ مسلمان جب ہمارے ساتھی جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں، فتح ہو گئی ان کے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو یہاں کے جو لوگ تھے کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اب تو جنگ جیت گئے، اب کیا، اب یہاں پہ کیوں کھڑے رہیں؟ کچھ صحابہ کرام نے کہا نہیں، نبی نے کیا کہا ہے کہ نہیں ہلنا، چاہے جیتیں یا ہاریں نہیں ہلنا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، مطلب ان میں اختلاف ہوا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، بعض لوگ کھڑے رہے، آخر تک وہاں پہ کھڑے رہے، لیکن 2-4 لوگ کھڑے تھے، باقی سب لوگ آ گئے۔ تو جو اس طرف سے کافر دم دبا کے بھاگ رہے تھے، ان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ بھی جو ہے بہت بڑے جنگجو تھے۔ خالد بن ولید جانتے ہیں کوئی بھی جنگ انہوں نے نہیں ہاری، نہ اسلام میں ہی اور نہ اسلام سے پہلے ہی، سب میں ان کا اللہ رب العالمین تو اتنے بڑے، مطلب وہ بہادر اور اتنے بڑے جو ہے وہ یعنی فوجی تھے، اتنی بڑی جو ہے ان کے اندر طاقت اور صلاحیت تھی، وہ کبھی بھی نہیں ہارے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ مطلب یہ جو راستہ ہے نا، یہ سمجھ لو ایک گیٹ وے تھا، یہ جو ہے بہت ہی مین راستہ تھا، اس پہ جو اگر رہتے سارے لوگ تو وہ نہیں آ پاتے، لیکن جب دیکھا خالد بن رضی اللہ عنہ کے سارے لوگ جو ہے چلے گئے، 2-4 لوگ ہیں، تو سب کو کہا آ جاؤ دیکھو راستہ خالی ہے، ابھی مطلب خوشی منا رہے ہیں، تو یعنی وہ اپنا وہاں پہ مشغول ہوں گے، چلو ہم پھر سے دھاوا بول دیتے ہیں۔ خالد بن ولید نے سب کو بلایا، سارے لوگ جمع ہوئے، اور پھر سے آ کر کے جو 2-4 لوگ تھے کہ کہاں ان کی کتنی تعداد 1000 کے اوپر تھی، ہے نا، بہت زیادہ ان کی تعداد تھی، اور یہاں پہ کہاں 2-4 لوگ وہ مزاحمت کر کے آ کے جو ہے اس طرف میدان جنگ میں آ گئے، جو مسلمان اب تک جو ہے خوشی منا رہے تھے، اب ان پر انہوں نے دھاوا بول دیا۔ ایک سلسلہ دندان مبارک جو شہید ہوئے تھے، دانت جو ٹوٹے تھے آپ وسلم کے، اور چہرے پر جو ہے زخم آیا تھا، وہ اسی جگہ پہ آیا ہوا۔ تو کیوں یعنی یہ شکست کیوں ہوئی، ہم لوگوں نے غور کیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی لوگوں نے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم بات نہیں مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مقصد کیا تھا؟ جنگ جیت گئے ہیں، چلو اب ہم بھی جاتے ہیں، مطلب اجتہاد انہوں نے کیا، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہار میں تبدیل ہو گئی، وہ جنگ ہار گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پہ جو ہے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی زخم آئے، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے۔ تو یہاں پہ میرے بھائیوں یہ سبق اللہ رب العالمین نے کو دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
की बातों को मानोगे तो गलबा तुम्हारा होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को छोड़ दोगे तो तुम नहीं जीत सकते, बल्कि जीती हुई जो बाजी है वो भी तुम हार जाओगे। तो यहाँ पे ये दर्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूल बनाया, उसके ताल्लुक से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का क्या मकाम और मर्तबा है, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे सिखाया। तो देख रहे हैं ये मस्जिद जो है और ये जो मकबरा है, यहाँ पे ही जो है ये जंग हुई थी। और ये मकबरे, इस मकबरे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 जो है सहाबी हैं वो इसमें मदफून हैं। इसमें हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला जो इस्लाम के सबसे पहले दाई थे, इस तरह से हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह जानते हैं कौन थे? ये हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, वो भी यहीं पे मदफून हैं। और बहुत सारे जो है सहाबी यहाँ पे मदफून हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह के वालिद जो है अब्दुल्लाह इब्न हराम भी यहाँ पे मदफून हैं, है ना। तो यही जंग का मुख्तसर पस मंज़र था। हमने जान लिया कि मुसलमान जो है किस तरफ से, यहाँ पहाड़ के दामन में थे, और काफिर किस तरफ से, इस तरफ से आए हुए थे, है ना। और ये पहाड़ी है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लो कि चौकीदारी के लिए या उसकी देखभाल के लिए 50 तीरंदाजों को किया था मुकर्रर। और मुसलमान जो है इस तरफ से मदीना से आए हुए थे, है ना। ये जंग